جسم کے دیگر اعضاء کی طرح آپ کا دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ انسان کے دماغ میں بہت سے کیمیکل جن کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو انسان کا دماغ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس وقت جیسے شوگر کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح کی اس دماغی علامات بھی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، اور دماغی امراض سمجھنے کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، نہ کہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والا کوئی بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ سے اس بیماری کی علامات اور علاج کے بارے میں بات چیت کروں گا جس کا ذکر کرتے ہوئے مریض اور اس کے لواحقین اکثر شرماتے ہیں۔ اس بیماری کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جس کے علامات سنتے ہی ہماری زبان پر ڈرامہ اور اداکاری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، جو تشخیص سے پہلے نظر لگنا اور تشخیص ہو بھی جائے تو پاگل پن قرار پاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہونے والے شخصی زوال کو کوئی صدمہ اور خودکشی کو کمزور اعصاب کی نشانی مان کر باقی بچوں کو فلموں ڈراموں سے پرہیز کرنے کی تلقین کر کے مکا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں ڈپریشن کی مختلف تعریف اور پہچان ہے۔ بیٹے کو ہو جائے تو ایموشنل بلیک میلنگ سے ماں باپ کو ڈرانا، اور بہو کو ہو جائے تو ماں کا سکھایا ہوا ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ کو ہو جائے تو بڑھاپے کا سٹیانہ، اور ملازم کو ہو جائے تو کام سے بچنے کا بہانہ قرار پاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طب و صحت کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈپریشن جیسی پیچیدہ بیماری کو پکڑنا اور کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا عوام کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جیسے شوگر میں انسان کے جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، ویسے ہی ڈپریشن میں بھی انسان کے دماغ میں بہت سے کیمیکل جن کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، ان کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جیسے شوگر کی علامات ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت پیاس لگنا، وزن کم ہو جانا، بہت پیشاب آنا، ویسے ڈپریشن کی بھی 9 بنیادی علامات ہیں۔ ڈپریشن کی 9 بنیادی علامات میں سے پہلی علامت کسی کام میں خوشی محسوس نہ ہونا۔ ڈپریشن کی دوسری علامت ہے مایوسی محسوس کرنا۔ ڈپریشن کی تیسری علامت ہے نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ آنا۔ ڈپریشن کی چوتھی بنیادی علامت ہے بھوک نہ لگنا۔ ڈپریشن کی پانچویں علامت ہے بولتے ہوئے نظر نہ پلا پانا یا بہت تیز تیز بولنا جس سے بے چینی ظاہر ہو۔ ڈپریشن کی چھٹی علامت ہے ہر وقت جسم کا تھکا تھکا محسوس ہونا۔ ڈپریشن کی ساتویں علامت ہے اپنی ذات کے بارے میں اس وہم کا شکار رہنا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں اور میری وجہ سے میرے خاندان کو بدنامی دیکھنا پڑ رہی ہے۔ ڈپریشن کی آٹھویں علامت ہے کسی بھی کام میں دل نہ لگنا۔ ڈپریشن کی نویں علامت ہے خودکشی کا ہر وقت دل میں خیال آتے رہنا۔ ان میں سے کوئی ایک علامت یا تمام علامات کسی مریض میں دیکھیں تو اسے سمجھائیں کہ آپ کو کوئی نظر، کوئی جادو، کوئی وہم یا کوئی ڈرامہ نہیں لاحق ہوا، بلکہ آپ اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جو ڈپریشن کہلاتی ہے، اور یہ بیماری قابل علاج ہے، جس کے لیے آپ کو کسی بابے کے تعویذ، کسی جوگی کے جھاڑ دم اور کسی آنٹی کی میں بھی کبھی بہو تھی والی نصیحت کے نہیں، بلکہ ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے شوگر کے لیے آپ کو شوگر کے ماہر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شوگر انسولین سے کنٹرول رہتی ہے، ویسے ہی ڈپریشن کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے کنٹرول رہتا ہے۔ ڈپریشن کی اکثر دوائیں کم از کم 6 مہینوں بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، اس لیے فوراً نتیجہ نہ ملنے پر ڈاکٹر کو ساہوکار اور دوائی کو کاروبار قرار دینے سے پہلے یاد رکھیں کہ دوا کا اثر دیر سے ہوگا۔ ڈپریشن کا ٹھیک علاج نہ ہو تو انسان مایوسی کی اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ خود کو کسی پھندے پر لٹکا کر
کوئی تیزاب پی کر، کسی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا دھاگا کاٹ سکتا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق ہر سال پاکستان میں 300 سے زیادہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خود کی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ شوگر میں تو گھر کے ملازم تک کو علم ہوتا ہے کہ صاحب جی کو شوگر تھی، اس لیے پاؤں کٹ گیا، لیکن اس بیماری میں کسی اللہ والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو خودکشی ہوئی ہے یہ بیوی سے جھگڑے، امتحان میں ناکامی، بعض سے تو میں اور محبت نامرادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کبھی تشخیص نہ ہونے والے مرض ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈپریشن کے مرض کو بیماری نہ سمجھنے کے رجحان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شوگر اور ٹی بی کی طرح اس بیماری کا کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی ایکس رے نہیں ہوتا، بلکہ بس علامات کی بنیاد پر ایک ماہر کے انٹرویو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ڈپریشن کے ہر 10,000 میں سے ایک مریض اس کی تشخیص کے لیے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جبکہ باقی 9,999 لوگ یا تو اس کو ڈرامہ اور ایک بہانہ قرار دیے جانے کے ڈر سے کبھی اظہار ہی نہیں کر پاتے، یا کر بھی دیں تو بس کسی بابے، جوگی، مولوی صاحب یا خاندان کے سب سے تجربہ کار خاتون سے نصیحت ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب اس بیماری کی وجہ سے وہ خودکشی کر کے موت کے منہ میں چلے جائیں تو وہی مولوی صاحب اور آنٹی اس موت پر حرام ہونے کا فتویٰ دے کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جاتی ہیں اس مرنے والے کی چھوڑی ہوئی کاغذ کی چٹھیاں جو لاحقین کو رہتی عمر تک اس کی ذہنی بیماری کو اداکاری نظر اور بہانہ سمجھنے کی غلطی پر کوستی رہتی ہیں کہ ہر ذہنی بیماری بشمول ڈپریشن پاگل پن نہیں ہوتی، بلکہ ویسی ایک بیماری ہوتی ہے جیسے شوگر، دمہ اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہیں۔ یہ بیماری قابل علاج ہے، اور اس علاج سے انسان کی ملازمت، تعلقات، جذبات اور زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ملک میں بہت سے فری کلینک بھی قائم ہیں۔ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں بتائیں، اپنوں میں، بیگانوں میں، شادیوں میں، جنازوں میں، مجلسوں میں، میلادوں میں، خطبوں میں، تبلیغوں کے دوران، بیٹیوں میں، بہوؤں میں، ہر جگہ بتائیں کہ ڈپریشن ایک مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس سے اگر کسی ایک مریض کی وقت سے پہلے تشخیص ہو گئی اور اس کو خودکشی سے روک کر اس کی جان بچا لی گئی تو یہ ایک انسان نہیں، پوری انسانیت پر رحم ہوگا۔ ڈپریشن کے علاج کی بات کی جائے تو ڈپریشن کا علاج قدرے طویل اور صبر آزما ہے۔ اس کے علاج کے لیے کونسلنگ اور میڈیسن سے کام لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی اکثر دوائیں کم از کم 6 مہینوں بعد اکثر دکھانا شروع کرتی ہیں، لہٰذا مریض کے علاج میں جلد بازی نہ دکھائیں اور صبر کریں۔ صبر سے آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ڈپریشن کے بارے میں جو تمام تر معلومات بنیادی تھیں وہ جان کر آپ ڈپریشن کے مرض سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور ڈپریشن کا علاج بھی کرائیں گے، اور اس ڈپریشن کو ایک مرض سمجھیں گے، نہ کہ پاگل پن کا دورہ توہمات جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کا شکار ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔